بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے کسی مسلمان کی تکلیف ختم کی، اللہ آخرت کے بڑے مسائل اور بڑی مشکلات اس کی ختم کرے گا۔ اور جس کسی شخص نے کسی مشکل میں گرفتار شخص کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ نے اصول بتا دیا کہ بندہ جب انسانوں کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کی خدمت ہے، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں، دعوت کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، جس طرح یہ ثواب رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح مسلمان کی خدمت، انسان کی خدمت، یہ بھی ایسے ہی ثواب رکھتا ہے۔ مسجد کی خدمت، مسجد کو آباد رکھنا، دین کے اعمال کو، دین کو آباد رکھنا جیسے ثواب کا کام، اسی طرح مسلمانوں کی، انسانوں کی خدمت کرنا، یہ بھی ایسے ہی ثواب کا کام۔ اس لیے اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے، عبادت اور خدمت۔ دین زیادہ زور عبادت پہ نہیں بلکہ زیادہ زور خدمت پہ دیتا۔ عبادت قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ضرور ہے۔ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ انسانوں کی خدمت۔ اور اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ تم یہ چاہو کہ میں تمہارا مددگار بنوں تو تم لوگوں کے مددگار بن جاؤ۔ خاص طور پر جب کوئی کسی پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، اس تکلیف میں تم کام آ جاؤ تو پھر میں تمہارے کام نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ خاص طور سے جب ہر انسان آخرت میں بے بس ہوگا، ہر بندہ، ہر انسان نفسا نفسی کا شکار ہوگا، اس وقت تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مدد کوئی کر سکے گا تو میں کر سکوں گا، اور میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں۔ اب خدمت سب سے زیادہ کون سی خدمت ہے جو فضیلت رکھتی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی خدمت وہ ہے کہ ضرورت، اگلے کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہو اور تم وہ ضرورت پوری کرو۔ اس وقت ایک بڑی ضرورت، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارا، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے جی خون کی 5 تھیلیاں چاہیے، بلڈ گروپ ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم پاگل ہو جاتے ہیں، یار یہ 5 تھیلی ہم کہاں سے لائیں؟ ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، یہاں سے۔ تو بعض اللہ نے ہم سب کی حفاظت کی ہے کہ بعض مریض ایسے ہیں کہ ان کو ہر مہینے میں 2 مہینے میں خون کی تھیلیاں چاہیے ہوتی ہیں مستقل۔ بعض لوگوں کو اللہ نے اس آزمائش سے گزارا ہے، اس آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اب یہ بیماری ہے تھیلیسیمیا، اس کے بچے ہیں، اب ہر مہینے جی، ہر دوسرے مہینے جی اب خون تبدیل کرنا ہے۔ اب ان کے پاس ایک باقاعدہ جو ہے نا یہ سٹاک ہونا چاہیے۔
اور ہمارے بعض الحمدللہ بعض ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو فی سبیل اللہ، انہوں نے صرف ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورا ہاسپٹل قائم کیا ہوا، پورا ہاسپٹل قائم کیا ہوا۔ ہمارے اپنے بہت سے نمازی ہیں جنہوں نے ہاسپٹل کا یہ ہیں، اور ان کا کی پوری توجہ ایسے بیمار بچوں کی طرف ہے کہ ان کی خدمت ہو، ان کے گھر والوں کی مدد ہو، اس بچے کی خدمت ہو۔ تو اسی کے لیے اب ظاہر ہے مسجد سے بھی آواز اٹھے، صرف ہماری مسجد سے عبادت کی آواز نہ اٹھے، بلکہ اس طرح کی جب ضرورت ہو تو مسجد کے ساتھی اس میں بھی ساتھ دیں۔ تو اس اتوار کو بلڈ کیمپ قائم ہوگا، کتیانہ ہاسپٹل ہے وہاں وہ کیمپ قائم کریں گے۔ ایڈریس تو موجود ہے لیکن ساتھ یہیں پہ ہمارے کچھ ساتھی ہوں گے، یہاں سے قریب ہی ایک پلاٹ ہے وہاں پہ کیمپ لگے گا۔ تو اتوار کے دن ہوگا، 12 بجے سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ یہ رات تک چلے گا۔ تو آپ حضرات سے درخواست کہ جس طرح مال سے خدمت کرتے ہیں نا، وقت سے خدمت کرتے ہیں، اسی طرح کسی کو اگر میرے اور آپ کی جان کی ضرورت ہو، خون کی ضرورت ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی ضرورت ہے، تو اس میں اگر ہم کام آ جائیں تو اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جب اس بیماری میں دوسرے کے کام آ گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کم سے کم اس بیماری سے مجھے میرے خاندان والوں کو حفاظت میں رکھے گا۔ اس لیے خود بھی کریں اور اس کی بھرپور دعوت چلائیں کہ جو ایک مہم ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو، اور جتنے زیادہ یہ مہم کامیاب ہوگی یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق